بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کے متعلق تمہیدی کلمات۔ قرآن حکیم کے آغاز میں واقع مکی اور مدنی صورتوں کے پہلے گروپ میں مدنی صورتوں کے جو دو جوڑے آئے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی پہلی سورت یعنی سورۃ البقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کی ہم تکمیل کر چکے ہیں، اور اب ہمیں اس جوڑے کی دوسری سورہ آل عمران کا مطالعہ کرنا ہے۔ واضح رہے کہ دو چیزوں کے مابین جوڑے کا تعلق یا نسبت زوجیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو لیکن کچھ فرق بھی ہو، اور یہ فرق ایک دوسرے کے لیے تکمیلی نوعیت کا ہے، یعنی ان کے باہم اکٹھے ہونے سے کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ نسبت زوجیت کی اصطلاح کے اس مفہوم کو حیوانات کے جوڑے کے حوالے سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں مشابہت کے نمایاں پہلو یہ ہیں کہ یہ دونوں سورتیں حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ دونوں کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، پھر یہ کہ دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت کو قرآن حکیم کی عظیم ترین دعاؤں میں شمار کیا جا سکتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایسی ہی ایک جامع دعا آئی ہے جو 3-4 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر جیسا کہ سورۃ البقرہ کے تعارف میں ذکر ہو چکا کہ سورۃ البقرہ سورۃ الامتین ہے، یعنی اس میں دو امتوں سے خطاب ہے، تو یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو یہود کے بارے میں ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں زیادہ زور نصارہ سے خطاب پر ہے۔ اس طرح اہل کتاب سے گفتگو سے متعلق جس مضمون کا آغاز سورہ بقرہ میں ہوا تھا، سورہ آل عمران میں آ کر اس کی تکمیل ہوگی۔ پھر جیسے سورۃ البقرہ کے دو تقریباً مساوی حصے ہیں، پہلا نصف 18 رکوع اور 152 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ نصف ثانی 22 رکوع اور 134 آیات پر مشتمل ہے۔ یہی کیفیت یہاں سورہ آل عمران میں بھی تمام و کمال ملتی ہے۔ سورہ آل عمران کے بھی دو مساوی حصے ہیں، اس کے کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع نصف اول میں ہیں اور 10 رکوع ہی نصف ثانی میں ہیں۔ پہلے 10 رکوع میں 101 آیات جبکہ دوسرے 10 رکوع میں 99 آیات ہیں، یعنی صرف ایک آیت کا فرق ہے۔ پھر جیسے سورہ بقرہ میں نصف اول کے 3 حصے ہیں، ایسے ہی سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی 3 حصے ہیں، لیکن 3 حصوں کی یہ تقسیم رکوعوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ آیات کے اعتبار سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 رکوع تمہیدی گفتگو سے متعلق ہیں۔ سورہ بقرہ میں روئے سخن ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا، جبکہ یہاں روئے سخن ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے۔ نیز ابتدائی 32 آیات کے بعد کی 31 آیات میں نصارہ سے براہ راست خطاب ہے۔ ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کے مقام و مرتبہ، ان کے خلاف یہودیوں کی سازشوں کے انجام جیسے موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اکثر بیشتر حصہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن 31 آیات پر مشتمل یہ حصہ 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوا۔ نجران عرب کے جنوب میں یمن کی جانب عیسائیوں کی ایک بستی تھی۔ وہاں کے عیسائی سردار اور پادری تقریباً 70 آدمیوں کا ایک وفد لے کر 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ وہ لوگ کئی دن مدینہ میں مقیم رہے اور انہوں نے بات پوری طرح سمجھ بھی لی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے سے گریزاں رہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔
انہوں نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شدت کے ساتھ تردید کی اور نہ ہی اسے قبول کیا۔ سورہ آل عمران کی مذکورہ 31 آیات نجران کے ان عیسائیوں سے خطاب کے طور پر نازل ہوئیں۔ ان آیات کے مقابل سورہ بقرہ کے رکوع 38 کی وہ آیات بھی 9 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئیں جن میں سود سے متعلق آخری احکام ذکر ہے۔ گویا مشاہبت کا یہ پہلو بھی دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ اگرچہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا لیکن اس کی کچھ آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا اکثر و بیشتر حصہ اگرچہ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوا لیکن نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے ضمن میں اس کی 31 آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول کے آخری حصے رکوع 15، 16، 17 اور 18 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کا ذکر ہے، بالکل اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول کے آخر میں حضرت ابراہیم اور خانہ کعبہ کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کے اس مقام پر بھی اہل کتاب کو اسی انداز میں دعوت دی گئی ہے جیسے سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں دی گئی۔ سورہ آل عمران کے نصف اول کا یہ تیسرا حصہ 38 آیات پر مشتمل ہے اور یہ آیات خصوصی طور پر بہت جامع ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں دونوں میں ہر ایک کے نصف ثانی کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع سے نصف ثانی کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع سے اس کے نصف ثانی کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سے ہے۔ ان دونوں صورتوں کے مابین نسبت زوجیت اس قدر گہری ہے کہ ایک صورت کی بعض آیات ہو بہو دوسری صورت میں آ گئی ہیں، جبکہ بعض آیات کے پیشتر الفاظ دونوں صورتوں میں مشترک ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت 136 صرف ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ آل عمران میں آیت 84 کے طور پر دہرائی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کے الفاظ مضمون اور اسلوب میں گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایسے مقامات متشابہ کہلاتے ہیں۔ ان متشابہ مقامات و آیات کو یاد رکھنے کے لیے حفاظ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واضح ہے کہ اس نوعیت کی نسبت زوجیت قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کی پہچان کے لیے گہرے تدبر کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس حوالے سے قرآن مجید میں جس قدر فکر و تدبر اور غور و خوض کیا جائے اس قدر اضافی معنی، اضافی علم، اضافی معرفت اور اضافی حکمت کے خزانوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کا نصف ثانی 10 رکوع پر مشتمل ہے اور اس کے مضامین کی تقسیم عمودی ہے، افقی نہیں ہے۔ پہلے 2 رکوع میں خطاب زیادہ تر مسلمانوں سے ہے، اس کے بعد مسلسل 6 رکوع 160 آیات غزوہ احد کے حالات پر تبصرے سے متعلق ہیں، یعنی اس ضمن میں جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ، مسلمانوں سے جو غلطیاں ہیں ان پر گرفت اور آئندہ کے لیے ہدایات۔ اس صورت کا یہ حصہ گویا غزوہ احد کے عنوان سے قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے۔ البتہ قرآن میں اس طرح کے ذیلی ابواب نہیں بنائے گئے بلکہ اس کلام کی تقسیم صورتوں کے عنوانات کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے۔ ان خطبات میں مختلف مضامین میں خاص ربط اور ترتیب سے بیان ہوئے ہیں۔ زمانہ ماضی میں اس ربط اور ترتیب میں بہت کم توجہ دی گئی ہے، لیکن موجودہ دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو نسبتاً زیادہ نمایاں ہوا ہے۔ بہرحال یہ انتہائی منظم اور مربوط کلام ہے۔ اس میں آیات کا آیات کے ساتھ اور صورتوں کا صورتوں کے ساتھ ربط واضح نظر آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری 2 رکوع بہت جامع ہیں۔ 19ویں رکوع میں پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کا گویا خلاصہ بیان ہوا ہے، جبکہ آخری رکوع فلسفہ ایمان کی بحث کے حوالے سے ہے۔ اس رکوع میں وہ عظیم دعا بھی ہے جس کا ذکر ان تعارفی کلمات سے قبل ازیں آ چکا ہے۔ سورہ بقرہ کے تعارف کے دوران اگرچہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے مشترکہ نام کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے، مگر یہاں یاد دہانی کے طور پر ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ظاہرین کا نام دیا ہے۔
یعنی دو نہایت تابناک اور روشن صورتیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن مجید کی دو آخری صورتوں یعنی فلق اور ناس کو اسی طرح معوذتین کا نام دیا گیا ہے۔